الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج الحمدللہ 26ویں پارے کا آغاز کر کے اختتام کریں گے اور 26ویں پارے میں آج 6 سورہ کا بیان ہوگا. تو سب سے پہلے سورہ احقاف. اس سورہ میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں. تو آغاز کرتے ہیں سورہ احقاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كذبوا عما أنذروا معرضون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حکمت سے اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. سورہ احقاف میں آیت 5 سورہ احقاف آیت 5 میں جو مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا گیا. ترجمہ دیکھیے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور اسے ان کے پکارنے کی کچھ خبر ہی نہ ہو. آیت 8 میں کفار کا یہ بیان کہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو اللہ نے آیت نازل کر دی. دیکھیے گا. ام یقولون افتراہ. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو یعنی قرآن حکیم کو خود بنا لیا. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا. کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہوتا تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے. اور پھر اس کے ترجمہ مزید دیکھیے گا کہ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. مکہ کے کافر جو مالدار بھی تھے اور سردار بھی کہتے کہ اگر اس دین میں کوئی فائدہ ہوتا تو ہم لوگ اس کی طرف پہلے نہ دوڑ پڑتے. یعنی اسلام کی طرف ہدایت پانے والے سارے
غریب لوگ تھے، تو کفار کا یہ کہنا کہ ہم امیر بھی ہیں اور سردار بھی، تو ہم اس دین کی طرف پہلے جاتے۔ آیت 11 تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے۔ اب یہ جو پارے رہ گئے ہیں، 4 پارے، تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں، تو ان کا بیان بھی مختصر ہوگا۔ اب سورہ احقاف میں اس کی آیت 35 پڑھتا ہوں، ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے، اس طرح آپ بھی صبر کریں۔ ان کے لیے یعنی کفار و مشرکین کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر کچھ گھڑی بھر۔ یہ قرآن حکیم پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ اور یہاں پر سورہ احقاف مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور اس سے اگلی آیت کا ترجمہ کہ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی کہ قرآن حکیم، اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ اور اس سے اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے گا کہ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور جو کتاب یعنی قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ جب یہ بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں تو 1447 ہجری اور 2026 ہے۔ اب اس وقت ایران یہودیوں اور نصرانیوں سے یعنی اسرائیل اور امریکہ اور اس کے الائز سے برسر پیکار ہے۔ یہودی اور نصرانی تو ایک طرف، در حقیقت اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو وہ بھی موجود۔ تو قرآن کی یہ آیات جو قتال کے بارے میں ہیں بالکل جیتی جاگتی معلوم ہوتی ہیں۔ سورہ محمد آیت 4 میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دو یا کچھ مال لے کر یعنی فدیہ لے کر، یہاں تک کہ فریق مخالف لڑائی کے ہتھیار رکھ دے یعنی سرنڈر کر دے۔
حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا اور اس طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک سے دوسرے کو لڑوا کر کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اب ایران کے بارے میں چاہے کوئی کچھ بھی کہے، ایک بات تو طے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ یہ موضوع نہیں اور وقت بھی مختصر، تو آگے چلتے ہیں۔ سورہ محمد آیت 7 اور 8۔ آیت 7 تلاوت ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ کہ اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب انسان یعنی مخلوق خالق یعنی اللہ رب العالمین کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ یہی کہ اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑے، مرے اور مارے، یعنی قتال کرے۔ اللہ کا حکم ہے کہ فقاتلوا فی سبیل اللہ۔ پوری سورہ توبہ پڑھ لیجئے، اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ آیت 20 سورہ محمد ترجمہ دیکھیے گا۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت نازل کیوں نہ ہوئی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا بیان ہو، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ آیت 34 ترجمہ دیکھیے گا۔ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آیت 35 اور 36 کا ترجمہ دیکھیے گا۔ تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم تو غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر سورہ محمد کا اختتام، اور اگلی سورہ سورۃ الفتح، یہ قرآن کی 48ویں سورہ، اس میں 19 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الفتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، یعنی فتح مبین، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اب فتح مبین سے 2 باتیں مراد، ایک فتح مکہ اور ایک صلح حدیبیہ، ان دونوں واقعات کو فتح مبین تعبیر کیا گیا ہے۔
اور جو اس بات کا ذکر کہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے، تو یہ در حقیقت اس میں شامل لوگوں کے لیے ہے جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے اور پھر فتح مکہ میں، ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورۃ الفتح آیت 8 تلاوت دیکھیے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی آیت 9، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ آیت 10، اللہ نے یہ آیت سورۃ الفتح کی صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ ان الذين يبايعون انما يبايعون اللہ، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے کا مطلب کہ ان کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہے۔ اب سورۃ الفتح میں ان لوگوں کا بیان ہے جو جہاد پر جانے والے گروہ میں شامل ہونے سے عذر بیان کرتے تھے، اور پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ در حقیقت ان کے مال اور اولادیں ان کو جہاد میں جانے سے روکتی تھیں، لیکن جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آتا تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیے، تو اللہ نے منع فرمایا کہ ان کو ہرگز ساتھ نہ لے جائیے گا۔ سورۃ الفتح آیت 17، اس میں ان لوگوں کی رخصت کہ جو جہاد پر جانے سے شرعی طور پر معذور ہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ جنگ کے سفر سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو روگردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔ اب سورۃ الحجرات کی دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ آیت 4 اور 5 میں اسی بات کو مزید واضح کیا گیا۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 6، اس میں خبر کی تحقیق کے بارے میں حکم ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچاؤ۔
پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور فی زمانہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، ایک بندہ کوئی بھی خبر لگا دے اور دوسرے بغیر سوچے سمجھے اس کو فوراً ری پوسٹ کر دیں گے، اور اس طرح وہ بات کہاں سے کہاں پھیل جائے گی، جبکہ نہ اس کا کوئی سر ہوگا اور نہ پیر۔ تو قرآن حکیم اس طرز عمل سے منع فرما رہا ہے۔ آیت 12 میں غیبت اور ٹوہ لینے کو منع کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آیت 15، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ مومن کون ہیں۔ تلاوت ملاحظہ کیجیے گا اور ترجمہ بھی ساتھ میں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم يغتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ وجاہدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الحجرات کا اختتام کرتے ہیں، اور اب اگلی سورہ سورہ قاف، یہ قرآن حکیم کی 50ویں سورہ۔ اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ قاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ہدایت کرنے والا ان کے پاس آ گیا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجیب، تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو پھر زندہ ہوں گے، یہ تو عقل سے بعید ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی ہے ہمیں معلوم ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں بس ساری آیات پڑھتا جاؤں، لیکن دل تو جانے کیا کہتا ہے، لیکن دل کے کہنے کیا، تو مجبوراً بات کو مختصر کرنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، آیت 29۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد،
ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ آیت 30 یوم تقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی کہ اور بھی مزید کچھ ہے۔ آیت 31 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔ اب سورہ قاف کی 2 آیات مزید بیان کریں گے، آیت 39 اور 40۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، تو جو کچھ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔ آیت 39 اور 40، اس میں نماز قائم کرنے کا حکم۔ ترجمہ دیکھیے گا، تو جو کچھ یہ کفار کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف اور تسبیح کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کا ذکر کرو۔ آیت 43، ترجمہ دیکھیے گا، ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر سورہ قاف کا اختتام کرتے ہیں، اور سورہ ذاریات اگرچہ اس کا آغاز 26ویں پارے سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اب انشاءاللہ کل 27ویں سپارے میں بیان کریں گے۔ تو آج 26ویں پارے کا اختتام، اور ہمیشہ کی طرح اللہ کا شکر اور دعا کہ کل 27واں سپارہ مکمل کرنے کی توفیق ملے، اور اس طرح ہم اپنے سفر کے اختتام کی جانب بہت قریب۔ وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔